بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین کے خلاف بد دعا کر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے لعنت کرنے والا یا عذاب بنا کر نہیں بھیجا گیا، مجھے تو صرف رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ حضرت اسود بن سری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک غزوہ میں شریک تھے۔ مجاہدین اسلام لڑ رہے تھے، یہاں تک کہ دشمنوں پر غلبہ حاصل ہو گیا۔ پھر انہوں نے مشرکوں کو بہت زیادہ قتل کیا۔ اسی دوران بعض مجاہدین نے کچھ بچوں کو بھی قتل کر ڈالا۔ یہ بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تعجب ہے ان لوگوں پر جن کے قتل کی نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ انہوں نے بچوں تک کو قتل کر ڈالا۔ آخر انہیں کیا ہو گیا؟ خبردار، بچوں کو ہرگز ہرگز قتل نہ کرنا، خبردار، بچوں کو ہرگز ہرگز قتل نہ کرنا۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ مشرکوں کے بچے نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے جو آج اچھے لوگ ہیں، کیا کل یہ بھی مشرکوں کے بچے نہیں تھے؟ ایسے ہی ایک مرتبہ ایک دیہاتی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، تمہارے پاس جو کچھ مال ہے نہ تمہارا ہے نہ تمہارے باپ کا، مجھے بھی اس میں سے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور کچھ لا کر عنایت فرمایا۔ عرب کے دیہاتی عام طور پر تہذیب سے ناآشنا ہوتے تھے۔ وہ کہنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہتر برتاؤ نہیں کیا اور نہ اچھے اخلاق کا ثبوت دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لے گئے، جو کچھ بچ گیا تھا وہ بھی لے آئے اور عنایت فرما دیا۔ دیہاتی بہت خوش ہو گیا اور کہنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت اچھا سلوک فرمایا اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، میری مثال اس شخص کی سی ہے جس کا اونٹ بدک گیا ہو۔ لوگ اس اونٹ کو پکڑنے کے لیے دوڑے، لوگ جس قدر دوڑتے اونٹ اسی قدر بھاگتا جاتا، یہاں تک کہ اونٹ کے مالک کو خبر ہوئی۔ اس نے لوگوں کو منع کر دیا اور پیار کے ساتھ اپنے ہاتھ میں چارہ لے کر اونٹ کو آواز دی۔ اونٹ واپس آنے لگا، مالک اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے واپس لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو سلوک بتکے ہوئے اونٹ کے ساتھ اس کے مالک کا ہوتا ہے، وہی سلوک میرا امت کے اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے جو بدک گیا ہو۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا سنا کر نعرہ لگانا شروع کیا، آج کا دن تو قتل عام کا دن ہے، آج کعبہ کی حرمت بھی حلال کر دی جائے گی۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سعد نے غلط کہا ہے، آج تو اللہ تعالیٰ کعبہ کو عظمت عطا فرمائے گا اور آج کعبہ کو غلاف پہنایا جائے گا۔ اور حضرت امام عسقلانی کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج کا دن رحمت کا دن ہے، اللہ تعالیٰ آج قریش کو عزت سے نوازے گا۔ سامعین، یہ وہی ابو سفیان ہیں جن کی قیادت میں اسلام کے خلاف بہت سی جنگیں لڑی گئیں۔ انہی کی سرپرستی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے
ان کے ناک کان کاٹ لیے گئے اور ان کا دل جگر نکال کر چبایا گیا اور ان کے ٹکڑے کر کے گلے کا ہار بنایا گیا۔ یہ کوئی اور نہیں ابو سفیان کی بیوی ہندہ تھی۔ ابھی تک دونوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبضے میں بھی ہیں۔ آپ چاہتے تو ان کے ساتھ جیسا مرضی سلوک کر سکتے تھے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سلوک کا یہ عالم ہے کہ آپ جب فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے اعزاز سے نوازتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امان حاصل ہے، جو شخص ہتھیار پھینک دے اسے بھی امان حاصل ہے، اور جو شخص اپنے گھر کے دروازے بند کر لے اسے بھی امان حاصل ہے۔ پھر حضرت ابو سفیان ایمان لا کر شرف صحابیت سے مشرف ہوئے، ساتھ ہی آپ کی زوجہ حضرت ہندہ بھی مسلمان ہو گئیں۔ معزز سامعین، مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، لائک کیجیے اور اس کے بارے میں کمنٹس بھی دیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اب کر لیجیے تاکہ آپ کو مزید اچھی معلوماتی ویڈیوز بر وقت مل سکیں۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔